یا صاحب الزمان یا وارث قرآن کے بعد جس طرح معاویہ نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور لوگوں سے یزید کی بیعت لی، اسی طرح یزید نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے معاویہ ثانی، یزید کے باپ کا بھی نام معاویہ تھا اور یزید کے بیٹے کا بھی نام معاویہ تھا، تاریخ میں یزید کے بیٹے کو معاویہ ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یزید نے اپنے بیٹے معاویہ ثانی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور لوگوں سے معاویہ ثانی کی بیعت لی، لیکن جب یزید مر گیا، واصل جہنم ہو گیا، تو یزید کے بیٹے معاویہ ثانی نے خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا ہم اس خلافت پر نہیں بیٹھیں گے، اس لیے کہ جو تخت خون حسین میں ڈوبا ہوا ہو ہم اس تخت پر نہیں بیٹھیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور حسین حکومت کے لالچ میں آئے تھے، ارے جس تخت پر یزید کا بیٹا نہ بیٹھے، حسین اس تخت کے لیے اپنا مدینہ چھوڑیں گے؟ یزید کے بیٹے نے یہاں فرق واضح کر دیا کہ حسین حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا۔ یزید کے بیٹے معاویہ ثانی نے یزید کے شہر اور یزید کے دربار میں اور یزید کے منبر سے، یزید کے تخت سے کھڑے ہو کر یزید کے گھر میں بغاوت کر کے بتایا کہ دیکھو سنو، یزید باطل پر تھا، حسین حق پر تھے۔ اہل سنت کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین ابو محسن اپنی کتاب النجوم الظاہرہ کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 164 پر لکھتے ہیں کہ جب یزید مر گیا، واصل جہنم ہو گیا، تو یزید کا بیٹا معاویہ ثانی جب منبر پر آیا، منبر پہ آنے کے بعد اس نے حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد کہا اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میرے دادا معاویہ ابن ابو سفیان نے خلافت کے لیے ان لوگوں سے جنگ کی جو رسول اللہ کی قربت کی وجہ سے خلافت کے حقدار تھے۔ کہ میرے دادا معاویہ ابن ابو سفیان نے حضرت علی کا حق غصب کیا اور ان سے جنگ کی، اور کہا کہ جب تک وہ زندہ رہا اس نے جتنے مسلمانوں کا قتل کیا اور جتنی بدعتیں ایجاد کی، اے شام والو تم بخوبی جانتے ہو، اور پھر موت نے اسے آ لیا اور وہ بھی مر گیا اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے تنہا اپنی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اور کہا میرے دادا کے مرنے کے بعد میرے باپ یزید نے خلافت پر قبضہ کر لیا، حالانکہ وہ اس کا حقدار نہ تھا، اس لیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی نفسانی خواہشات کے لیے گزار دی، اور پھر موت نے اسے بھی آ لیا اور وہ بھی اپنے گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا اور تنہا قبر میں دفن ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد معاویہ ثانی بہت دیر تک روتا رہا، پھر کہتا ہے معاویہ ثانی نے آگے کہا کہ دیکھو میرے لیے سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ یزید کا انجام برا ہے، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کے اولاد کو قتل کیا، ماں اور مدینے کو لوگوں پر حلال کیا اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ یزید کے بیٹے نے کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرے باپ کا انجام برا ہے، جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید صحیح تھا، مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، لیکن مجھے اس سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ لوگ یزید کو تو رضی اللہ کہتے ہیں لیکن شیطان کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ بھئی شیطان کی فقط ایک خطا تھی کہ شیطان نے حکم خدا کا انکار کیا تھا، شیطان نے وحی کا انکار کیا تھا، فقط ایک خطا تھی کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، لیکن یزید زانی تھا، شرابی تھا اور یزید جواری تھا اور یزید وحی خدا کا بھی انکار کرتا تھا، کہتا تھا نہ کوئی آیت آئی نہ جبرائیل آئے، یہ تو فقط بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ جن لوگوں نے یزید کو رضی اللہ کہا انہوں نے شیطان کو رضی اللہ کیوں نہ کہا۔ اور پھر معاویہ ثانی نے اس کے بعد جب معاویہ ثانی نے کہا کہ مجھے افسوس ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ کا انجام برا ہے، اس لیے کہ اس نے اولاد محمد کا قتل کیا اور مدینے کو اپنی فوج پر 3 دن کے لیے حلال قرار دے دیے۔ یہ جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جب یزید نے اس واقعے کو واقعہ حرہ کہتے ہیں کہ جب یزید نے مدینے کو اپنی فوج پر حلال کر دیا اور 10,000 مدینے کے لوگوں کو قتل کیا گیا اور 700 جو معزز لوگ تھے انہیں قتل کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ اور
اس کی فوج نے جو غلط کام وہاں کی خواتین کے ساتھ کیے، اس کے بعد 10,000 بچے وجود میں آئے۔ اور یہ جو لوگ آج یزید کی حمایت کرتے ہیں، افسوس کی بات نہیں ہے، ان کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ حمایت کرتے ہیں اس لیے کہ یزید کی وجہ سے وجود میں آئے۔ بھائی جو 10,000 بچے وجود میں آئے تھے یہ انہی کی نسل ہیں۔ اور اس کے بعد جب معاویہ ثانی نے ممبر سے خطبہ یہ دے رہا تھا کہ میرے باپ کا انجام برا ہو، کہتے ہیں کہ یزید کی زوجہ معاویہ ثانی کی ماں وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ معاویہ ثانی کی ماں نے کہا کہ اے معاویہ، کاش کہ تو میرے حیض کا ایک ٹکڑا ہوتا اور تو میرے جسم سے خارج ہو جاتا۔ جانتے ہیں مطلب یہ کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ معاویہ ثانی نے کیا کہا؟ میں ایسے الفاظ ممبر سے کبھی بیان نہیں کرتا، لیکن یہاں بتانا مقصد ہے، معاویہ ثانی نے فوراً کہا اے کاش کہ ایسا ہی ہوتا کہ میں تیرے حیض کا ایک ٹکڑا ہوتا اور تیرے جسم سے خارج ہو جاتا۔ اس لیے کہ ابو سفیان و معاویہ اور یزید سے نسبت رکھنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں ایک حیض کا ٹکڑا ہوتا اور تیرے جسم سے خارج ہو جاتا۔ کہ دیکھیں حسین نے یزید نام کے ٹیررسٹ کو، آتنکواد کو ایسا مٹایا کہ آپ کو حسین نام کے گھر گھر مل جائیں گے، لیکن یزید نام کے ذاکر نائک اور توصیف الرحمن جیسے ہی مل سکتے ہیں، ورنہ کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ ایسا مٹایا۔ اور اگر یقین نہ آئے تو ایک سامنے کی مثال پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، اپنے باپ کے ساتھ شیطانی کرتا ہوا، تھوڑی شرارت کرتا ہوا۔ ہم نے کہا بھائی بڑا شیطان بچہ ہے۔ اس کے باپ نے کہا ہاں مولانا، تھوڑا سا شریر نکل گیا۔ ایک اور بچہ دوڑتا ہوا آیا، شرارت کرتا ہوا۔ ہم نے کہا بڑا یزید بچہ، اس کے باپ نے آستینیں اونچی کر لی، کہا مولانا ہمارے بیٹے کو یزید نہ کہیے گا تو خون میں آج بھی یہ میسج ہے کہ اللہ کا دشمن تو برداشت کیا جائے گا لیکن حسین کا دشمن برداشت نہیں کیا جائے گا۔